الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمین. یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. یا الہی جب تک جسم میں ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقہ تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہیں یا نہ رہیں مگر دعا ہے یہ دل کی، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا الہی یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ برادر عزیز حضرت قاری محمد ادریس طلحہ صاحب نے تراویح میں اللہ جل شانہ کا پاک کلام قرآن کریم مکمل تلاوت کیا. اللہ جل شانہ حضرت قاری صاحب کی تلاوت کو اور آپ حضرات کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ جل شانہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور یہ موقع دیکھنا نصیب فرمایا کہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا وہ پاک کلام ہے جسے اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا. اور یہی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو اس ماہ مبارک سے، رمضان المبارک سے قرآن کو اور قرآن کو رمضان سے گہری نسبت ہے. اسی نسبت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اس مبارک مہینے میں ہوتی ہے. اور پھر یہ موقع جب قرآن کریم کی تلاوت کی تکمیل ہو، قرآن کریم کا ختم ہو، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ جل شانہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور فرمایا قرآن پاک کا ختم کرنے والے کے لیے اللہ جل شانہ جنت میں ایک ایسا درخت لگاتا ہے کہ اس درخت کی جڑ سے ایک کوا اڑے اور وہ اڑتا اڑتا بوڑھا ہو جائے مگر وہ درخت ختم نہ ہو۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث پاک میں کوے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ دیگر جانوروں کی نسبت کوے کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں وہ درخت کتنا بڑا ہوگا جو اللہ جل شانہ حافظ قرآن کے اور قرآن کریم کی تلاوت کے ختم کے موقع پر قرآن پڑھنے والوں کے لیے جنت میں لگاتا ہے۔ اور اسی طرح کی روایات میں آتا ہے، حضرت عرباض رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کا ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کا اہتمام فرماتے اور فرماتے کہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اور اسی طرح حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول بھی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب قرآن پاک کا ختم کرتے تھے تو اس وقت وہ جمع ہو کر اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگتے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یقیناً یہ موقع حضرت قاری صاحب کے لیے بڑی خوشی کا ہے، اور وہ تمام حضرات خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضرت قاری محمد ادریس طلحہ صاحب کی تلاوت سنی۔ اللہ جل شانہ نے جنہیں یہ شرف عطا کیا ہے، آپ یقین مانیں کہ اس ماہ مبارک میں موجودہ حالات میں پورے عالم اسلام کے اور پوری دنیا کے بلا مبالغہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی سماعت سے محروم ہو گئے، مسجدیں بند ہو گئیں، حرمین شریفین کے دروازے بند ہو گئے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، وہ تراویح میں سنا رہے ہیں، انہوں نے سنایا ہے۔ تو یقیناً آپ حضرات بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ ایسے حالات میں بھی اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے پاک کلام کی تلاوت کا سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور قرآن پاک آپ جانتے ہیں یہ وہ کلام ہے کہ اللہ جل شانہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، وہ صرف کتابیں ہیں، لیکن قرآن پاک صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ وہ انسان کتنا عظیم ہے کہ جس کی زبان پر اللہ کا کلام آ جائے، وہ انسان کتنا عظیم ہے کہ جو اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کی سماعت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی عظمت اور ہیبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن کے جلال کو، قرآن کی نورانیت کو، قرآن کے انوار کو کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے حضرت انسان کے دل کو اس قابل بنایا کہ اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے کلام قرآن کریم کو جمع فرما دیا۔
میری اور آپ کی کوئی حیثیت اور کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال امام الانبیاء والمرسلین کی، کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے قلب مبارک کو قرآن کا مرکز اور مخزن بنا دیا، اور ارشاد فرمایا نزلہ علی قلبک، میرے محبوب ہم نے قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ محبوب نبی کے سینے سے یہ قرآن امت کے سینوں میں محفوظ ہوا، منتقل ہوا۔ اگر اللہ کے محبوب قرآن کی تلاوت نہ فرماتے تو قاری ادریس طلحہ کی طاقت نہیں، مولانا سعید احمد ثاقب کی طاقت نہیں، دنیا کے کسی قاری کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے پڑھ سکے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کلام کتنا عظمت والا ہے، اللہ جل شانہ کہ اس کلام کو یہ انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ یہ تو کمال ہے، یہ تو مہربانی ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو اس سینے کی برکت ہے جس پر اللہ نے قرآن کو جمع کر دیا۔ اس محبوب کے سینے سے پھر یہ قرآن ہمارے سینوں میں منتقل ہوا، ہماری زبانوں پر جاری ہوا۔ خوش نصیب ہیں اس دور میں جنہوں نے اللہ جل شانہ کا پاک کلام اس مبارک مہینے میں سنا ہے، سنایا ہے۔ اللہ جل شانہ کا یہ کلام ہے، اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی کتاب کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اس کو نابینا بھی پڑھ سکے، مگر قربان جاؤں قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جس کو نابینا نے بھی پڑھا تو اللہ نے اس کے سینے کو بھی قرآن کا مرکز بنا دیا۔ جب ایک نابینا نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تو وہ قاری محمد علی مدنی شکارپوری بن گیا، وہ حضرت قاری حاجی محمد رحمہ اللہ بن گیا۔ اللہ نے جس کے سینے میں اس قرآن کو منتقل کیا، چاہے اس کی آنکھیں ہیں یا نہیں، اللہ جل شانہ کے سارے بندوں میں، ساری مخلوق میں وہ حافظ قرآن اونچا ہو جاتا ہے، اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ جل شانہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنا کلام ہمیں عطا فرما دیا۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، اگر کوئی کہے کہ مولانا آپ کے لیے میں برطانیہ سے، امریکہ سے بہت بہترین کتاب لے کر آیا ہوں لیکن ہے انگریزی میں، اس کو آپ پڑھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا، تو میں اس کو کہوں گا بھائی مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، میں تو انگریزی پڑھ ہی نہیں سکتا، تو میں اس کتاب کو کیسے پڑھوں گا؟ میرے لیے یہ بیکار ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم اللہ جل شانہ کی وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اگر کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا پڑھنا برکت سے خالی نہیں، اس کا پڑھنا فائدے سے خالی نہیں، اس کا پڑھنا اجر اور ثواب سے خالی نہیں، اس کا پڑھنا اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت اور رحمت سے خالی نہیں ہے، اس کا پڑھنا باعث خیر ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، باعث نجات ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا آتا بھی نہیں ہے، ہجے کرتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، محنت اور کوشش سے پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے دوہرا اجر ہے، دگنا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش پر بھی اللہ جل شانہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ الف لام میم، تو یہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف نہیں ہے، اس میں 3 حرف ہیں، الف بھی حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے، ہر حرف کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے، اور پھر ایک نیکی کا اجر اور ثواب اللہ جل شانہ 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں، اور علماء جانتے ہیں
کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی الف لام میم کا پڑھنا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم اللہ جل شانہ کی وہ کلام ہے کہ جو چیز بھی اس کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو قیمتی بنا دیا، اللہ نے اس کو اعلیٰ بنا دیا۔ یہ میرے پاس رومال ہے، یہ رومال سعودی عرب سے ملتا ہے، بڑا قیمتی رومال ہوتا ہے۔ یہ رومال اگر کوئی مجھے ہدیہ اور تحفہ لا کر دے، اس رومال کی قیمت 10,000 روپے ہو، میں جا رہا ہوں راستے میں، یہ میرا رومال مجھ سے گر گیا، میں اس کو اٹھا کے جھاڑ کے کاندھے پہ رکھ دیتا ہوں، اس کی کوئی بات نہیں، گر گیا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن میرے دوستو، وہ مسلمان جس نے 20 روپے کا کپڑا خرید کر قرآن کا غلاف بنا دیا، وہ غلاف اتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ اگر وہ غلاف گر جاتا ہے تو ایمان والے بندے اس غلاف کو بھی اٹھا کر بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، اور دوبارہ قرآن کریم اس میں لپیٹ کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو اس غلاف کی بھی شان بڑھ گئی کہ قرآن سے اس کی نسبت جڑ گئی۔ اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے وہ اس نعمت کو معمولی نہ سمجھیں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو قرآن کے ساتھ جڑے گا اللہ اسے اونچا کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا اللہ جل شانہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کلام بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اگر لوگ چھوڑ دیں گے اللہ جل شانہ ان کی جگہ کسی اور کو اپنا کلام نصیب کر دے گا، اور ایسا آدمی اللہ کے قرآن کو چھوڑنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ اسی طرح ہمیں ہمیشہ قرآن سے، قرآن والوں سے جڑنے کی، تعلق کی، نسبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک کے احکامات، قرآن پاک کی باتیں، یہ ہمارے لیے راہ نجات ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کو اور حضرت قاری صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ان کو بہت بڑی دولت اور نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ آئندہ بھی اسی طرح سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔